حال ہی میں ایک فرانسیسی خاتون کو ادے پور میں جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا اور یہ واقعہ ایسے وقت پیش آیا جب امریکہ نے بھارت میں خواتین کو اکیلے سفر نہ کرنے کی سخت وارننگ جاری کی تھی۔ اب سوال یہ کہ کیا بھارت واقعی خواتین کے لیے محفوظ ہے یا یہ صرف ایک انکریڈیبل انڈیا کا جھوٹا نعرہ ہے؟ حقیقت یہ کہ بھارت میں جو پارٹی اس وقت اقتدار میں ہے، بی جے پی، اس کے اپنے کئی وزراء ریپ جیسے سنگین جرائم میں ملوث رہے ہیں۔ مثال کے طور پر کلدیپ سنگھ، بی جے پی ایم ایل اے اتر پردیش، سال 2017 میں اس نے ایک نابالغ لڑکی کا ریپ کیا۔ جب متاثرہ لڑکی انصاف مانگنے گئی تو اسے اور اس کے خاندان کو جیل اور قتل کرنے کی دھمکیاں دیں۔ پھر سال 2019 میں متاثرہ لڑکی کی کار کو ایک ٹرک سے ٹکرا دیا گیا۔ قاتل کون معلوم نہیں، مگر اشارے سیدھے بی جے پی کی طرف تھے۔ چنمیانند، بی جے پی رہنما یو پی، خود کو سنت کہنے والے چنمیانند پر ایک طلبہ نے الزام لگایا کہ اس نے کئی مہینے تک اس کا جنسی استحصال کیا ہے۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ چنمیانند کو ضمانت مل گئی اور طلبہ کو جیل بھیج دیا گیا۔ منوہر لال کھٹر، بی جے پی وزیر اعلیٰ ہریانہ، ریپ کیسز پر اس کے کئی مسخرے نما بیانات موجود ہیں، جیسے کہ اس نے کہا تھا کہ 90% ریپ کیسز میں لڑکیاں خود جسمانی تعلقات رکھتی ہیں اور بعد میں اسے ریپ کہہ دیتی ہیں۔ جب حکومت کے بڑے خود ریپ کلچر کو نارملائز کریں گے تو انصاف کہاں ملے گا؟ اصل مسئلہ یہ نہیں کہ بھارت میں ریپ ہو رہے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ریپسٹ کرسیوں پہ بیٹھے ہیں۔ ہر سال ہزاروں ریپ کیسز رپورٹ ہوتے ہیں مگر سزا کی شرح 10% سے بھی کم ہے، اور جب حکومتی سطح پر تحفظ کی بجائے خاموشی ہو تو ریپسٹ کو خوف کس بات کا ہوگا؟ دنیا کو یہ جاننا ہوگا کہ بھارت میں ریپ صرف جرم نہیں، ایک پاور ٹول بن چکا ہے جسے بی جے پی کے کچھ رہنما سیاسی اور سماجی کنٹرول کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ بات صرف ایک فرانسیسی ٹورسٹ کی نہیں ہے، بلکہ آج ہر بھارتی عورت، مسلمان، دلت اور اقلیت خطرے میں ہے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے ایک بار پھر اپنی جھوٹی شیخی اور پروپیگنڈے پر مبنی بیانیہ دہرا دیا۔ دلی کی ایک تقریب میں مودی نے دعویٰ کیا کہ بھارتی افواج نے آپریشن سندور کے دوران صرف 22 منٹ میں پاکستان کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا، حالانکہ پوری دنیا نے دیکھا کہ خود بھارت کو کس طرح سفارتی، عسکری اور اخلاقی میدان میں منہ کی کھانا پڑی۔ مودی کا دعویٰ وہی ہے جو ہر الیکشن سے پہلے دہراتا ہے، پاکستان کو سبق سکھا دیا، دہشت گردی کو ختم کر دیا، بھارت سب سے عظیم بن گیا، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ پاکستان نے بھارت کی ہر جارحیت کا نہ صرف مؤثر جواب دیا بلکہ 6 بھارتی طیارے جن میں رافیل، میراج اور SU-30 شامل تھے مار گرائے۔ خود بھارت کے چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل انیل چوہان نے تسلیم کیا کہ ان سے سنگین غلطیاں ہوئی ہیں اور بھارتی طیارے واقعی گرائے گئے ہیں۔ بالآخر امریکہ کی مداخلت کے بعد ہی جنگ رکی، جب ٹرمپ نے مودی کو فون کر کے بولا نریندر کر دو سرنڈر، ورنہ بھارت کی معاشی اور فوجی پوزیشن دن بدن کمزور ہو رہی تھی۔ اب مودی کا 22 منٹ والا ڈائیلاگ صرف بھارتی ووٹ بینک کے لیے ہے، باقی دنیا جانتی ہے کہ اصل فاتح کون تھا۔ مودی جی اگر 22 منٹ میں کچھ ہوا تھا تو وہ بھارتی فضا میں رافیل کے جلتے ہوئے پر اور بھارتی میڈیا کا جھوٹا غرور تھا۔ پاکستان نے ثابت کر دیا کہ ہم بات چیت کے حامی ضرور ہیں، لیکن حملے کی صورت میں دشمن کے غرور کو زمین بوس کرنا خوب جانتے ہیں۔ راج ناتھ سنگھ کا حالیہ بیان کہ آپریشن سندور ابھی ختم نہیں ہوا نہ صرف ایک اشتعال انگیز بیان ہے بلکہ اس کا مقصد بھارتی عوام کو ایک جھوٹے فخر میں مبتلا رکھنا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بھارت کے نام نہاد آپریشن سندور کو پاکستان نے صرف 2 راتوں میں ایسا سبق سکھایا جسے دلی کی سیاسی اور عسکری قیادت برسوں بھلا نہ سکے گی۔ راج ناتھ سنگھ کی طرف سے جس بدترین رد عمل کی دھمکی دی جا رہی ہے وہ بھارت کو پہلے ہی اپنے 6 تباہ شدہ طیاروں، خستہ حال S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم اور درجنوں ہلاک بھارتی فوجیوں کی صورت میں مل چکی ہے۔ پاکستان نے نہ صرف اپنی فضائی خود مختاری کا بھرپور دفاع کیا بلکہ یہ پیغام بھی دیا کہ کسی بھی مہم جوئی کا انجام بھارت کے لیے مزید ذلت کا باعث ہوگا۔ راج ناتھ سنگھ جیسے سیاستدان جو ہر شکست کو تاریخی کامیابی بنا کر بیچتے ہیں، دراصل اپنے ووٹ بینک کو خوش رکھنے کے لیے جنگی بیانات دیتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ بھارت اب چین اور پاکستان دونوں کے خلاف دفاعی دباؤ میں ہے اور آپریشن سندور صرف ایک سیاسی نعرہ بن کر رہ گیا ہے۔ پاکستان نے ثابت کیا کہ وہ نہ صرف اپنی سرحدوں کی حفاظت کر سکتا ہے بلکہ دشمن کو ایسے جواب بھی دے سکتا ہے جسے وہ دہائیوں تک یاد رکھے۔ اگر بھارت دوبارہ ایسی حماقت کرے گا تو شاید اگلی بار صرف بھارتی طیارے ہی نہیں بلکہ بھارتی نظریے بھی زمین بوس ہوں گے۔ بھارت کے جنگی جنون کا دائرہ اب صرف پاکستان تک محدود نہیں رہا بلکہ اب وہ ان ممالک کو بھی نشانہ بنانے کی تیاری کر رہے جو پاکستان کے دوست ہیں، خاص طور پر ترکی۔ حال ہی میں بھارتی فضائیہ کے سربراہ امر پریت سنگھ یونان کے دورے پر پہنچے جو ترکی کا روایتی دشمن ہے۔ اس دورے کا مقصد یونان کے ساتھ فوجی تعلقات بڑھانا
اور ترکی کو بدلے کی دھمکی دینا بتایا جا رہا ہے، کیونکہ ترکی نے کھل کر پاکستان کو سپورٹ کیا تھا۔ اب یہاں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ترکی اور یونان کے درمیان پرانی دشمنی ہے جس کا فائدہ بھارت اٹھانا چاہتا ہے۔ یونانی میڈیا کے مطابق بھارت نے آپریشن سندور کی تفصیلات یونان کے ساتھ شیئر کی ہیں تاکہ اسے ترکی کے خلاف استعمال کیا جا سکے۔ سوال یہ ہے کہ کیا بھارت اب ترکی جیسے خود مختار اسلامی ملک کو بھی ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے، اور صرف اس لیے کہ ترکی نے عالمی سطح پر پاکستان کی حمایت کی؟ یہی وہ بھارت ہے جو دنیا کے سامنے خود کو سب سے بڑی جمہوریت کہتا ہے، لیکن در حقیقت وہ خطے میں امن کو برباد کرنے والا سب سے بڑا کردار بن چکا ہے۔ پاکستان پر الزام لگاتا ہے، کشمیر پر ظلم کرتا ہے، اور اب ترکی جیسے ملک کو بھی بلا واسطہ دھمکیاں دے رہا ہے۔ ترکی کو چاہیے کہ وہ اس بھارتی سازش کا نوٹس لے اور پاکستان کے ساتھ اپنی دفاعی شراکت داری کو مزید مضبوط کرے، کیونکہ بھارت کی یہ پالیسی صرف پاکستان دشمنی نہیں بلکہ مسلم دنیا کو تقسیم کرنے اور دبانے کی ایک منظم کوشش ہے۔ بھارت کے یہ ہتھ کنڈے نہ پہلے کامیاب ہوئے نہ اب ہوں گے۔ پاکستان اکیلا نہیں ہے اور مسلم دنیا اب جاگ چکی ہے۔ جنوبی وزیرستان میں پاک فوج نے خفیہ اطلاعات پر ایک بڑا آپریشن کیا، جس کے نتیجے میں بھارت کے حمایت یافتہ 11 دہشت گرد مارے گئے اور 7 زخمی ہوئے۔ ISPR کے مطابق یہ دہشت گرد پاکستان میں بدامنی پھیلانے اور بھارتی ایجنسیوں کے اشاروں پر کام کر رہے تھے۔ آپریشن کے دوران وطن کے 2 بہادر سپوت میجر سید معیز عباس شاہ اور لانسنائک جبران اللہ دشمن سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ دونوں جوانوں نے اپنی جان کا نذرانہ دے کر پاکستان کو ان ناصروں سے پاک کیا جو دشمن کے ایجنڈے پر چل رہے تھے۔ میجر معیز عباس صرف ایک سپاہی نہیں بلکہ قوم کے ہیرو تھے۔ یہی وہ افسر ہیں جنہوں نے 2019 میں بھارتی پائلٹ ابھینندن کو گرفتار کیا تھا۔ آج وہی ہیرو مادر وطن کے تحفظ میں شہید ہو گئے ہیں، لیکن ان کی قربانی نے ایک بار پھر دشمن کو واضح پیغام دیا کہ پاکستان جھکے گا نہیں اور دشمن کا خاتمہ کر دے گا۔ یہ بھارتی ایجنسیوں کے منہ پر تمانچہ ہے جو پاکستان میں دہشت گردی کو ہوا دے کر ہمیں کمزور کرنا چاہتی ہیں، لیکن ہر بار انہیں پاک فوج کے فولادی ارادے، غیرت مند جوانوں اور شہادت کے جذبے نے شکست دی ہے، اور یہ ثابت کیا کہ جب بھی ہماری سرزمین پر کوئی حملہ کرے گا تو ہم جواب گولیوں سے دیں گے، الفاظ سے نہیں۔ بھارت یاد رکھے کہ یہ پاکستان ہے، یہ دشمنوں کا قبرستان ہے، یہاں ابھینندن بھی پکڑا جاتا ہے اور دہشت گرد بھی مارے جاتے ہیں۔